السلام علیکم، میرا نام ہے احتشام جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پولیٹیکل سائنس میں پولیٹیکل فلاسفرز کے سلسلہ کو ہم لے کے چلتے جا رہے ہیں، اور کیسر عباس سیال صاحب ہمارے سوالات کے جواب بھی دے رہے ہیں، اور اس انٹریکشن کے ذریعے ہم پولیٹیکل فلاسفرز کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ایٹ لیسٹ میرے جیسا ایک آرڈنری اسٹوڈنٹ تو آپ کے جس طرح سوالوں کے جواب دے رہے ہیں تو میں تو کافی کچھ لرن کر رہا ہوں۔ اب ہم جس پولیٹیکل فلاسفر کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں، یہ جو ہم ورڈ پڑھتے ہیں سوشل کانٹریکٹ، تو غالباً یہ پہلا فلاسفر ہے جس نے باقاعدہ اس نام سے کتاب لکھی۔ ٹھیک ہے، ویسے تو سوشل کانٹریکٹ کا ورڈ اس کے ہاں ہابس کے ہاں بھی موجود ہے، لیکن سوشل کانٹریکٹ نام کی کتاب پہلی دفعہ اس نے لکھی، اور فرانس سے تعلق، لیکن سوئٹزرلینڈ کا تھا لیکن فرانس میں پھر زیادہ ٹائم گزارا، اور کیونکہ کافی زیادہ جو ہے وہ غریب تھا، کافی زیادہ جو ہے وہ اس کی لائف جو ہے وہ مسائل کا شکار تھی۔ اچھا، یون یاک روسو پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ مارکس کی زندگی بھی بڑی بیچارے کی مسائل کا شکار، میں گزری، تو اس نے بھی آگے چل کے کچھ ایسی ہی باتیں کی، اس کی لائف بھی بیچارے کی پرابلمٹک۔ تو یہ صحیح ہے اس کو جب ارلی مارکس کی تشبیہ دی جاتی ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ اس کا جو ابتدائی جو ہے اس کا زمانہ ہے، یعنی کہ جو ارلی لائف ہے اس کی، سوئٹزرلینڈ سے جو ہے جب یہ فرانس کے اندر آتا ہے تو دراصل بہت اس کو مسائل کا سامنا رہا، اور فرانس کے اندر جو ایک کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا، اور اس کے اندر بنیادی جو ایک کویسچن پوچھا گیا کہ کیا سائنس نے اور جو باقی ٹیکنالوجی ہے اس نے کیا انسانی زندگی کو بہتر کیا ہے یا اس کو فردر جو ہے ڈیٹیریوریٹ کیا ہے۔ تو تمام لوگوں کا جواب یہ تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ بہتر کیا ہے۔ یہ واحد ایک فرد تھا کہ جس کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ سائنس اور جو ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہے اس نے انسانی لائف کو بہت زیادہ امپیور کر دیا ہے، اور بلکہ اس کو ڈائلیوٹ کیا ہے، اور اس کے اندر بنیادی جو وجہ یہ بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے پرائیویٹ پراپرٹی، یعنی جو آپ کی نجی ملکیت ہے، جو ایک فرد کی ذاتی ملکیت اور جس کی وہ انٹائٹلمنٹ رکھتا ہے۔ اس کانسیپٹ نے دراصل پورے کے پورے معاشرے کے اندر ایک کمپٹیشن کی فضا کریٹ کی ہے، اور اس کمپٹیشن کی بنیاد پر جیلسی، اور اس کمپٹیشن کی بنیاد پر لوگوں کے اندر ہیٹریڈ، اور وہ بنیاد ہے کہ جس نے پورے معاشرے کو مسائل کا ایک جو ہے وہ گہوارہ بنایا ہوا ہے۔ اب بنیادی جو وجہ یہ بتاتا ہے وہ ہے پرائیویٹ پراپرٹی۔ وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہی دراصل جو جس کو یہ بہت زیادہ نیگیٹ کرتا ہے، یہ پرائیویٹ پراپرٹی جس کو یہ ڈس لائک کرتا ہے، اسی لیے یہ ورڈ یوز کرتا ہے بیک ٹو نیچر، بیک ٹو دا نیچر۔ ایگزیکٹلی، یہ سمجھتا ہے کہ جو نیچر تھی، فطرت تھی، وہاں پر ہم آزاد تھے، اسی وجہ سے کہ مین از بورن فری بٹ ایوری ویئر ان چینز۔ وہ چینز کیا ہیں؟ وہ سماج چینز ہے، وہ اس کی روایات چینز ہیں، وہ ٹریڈیشن چینز ہیں، وہ تمام کی تمام، ایون آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی لا میکنگ ہے، جو لیجسلیشن ہو رہی ہے، وہ بھی ایک چینز ہے۔ تو یہ تمام طرح کی جو چینز ہیں، اور اس میں سب سے بڑی چین، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ کاز ہے وہ تھی اسٹیبلشمنٹ آف پرائیویٹ پراپرٹی، جو یہاں آپ دیکھتے ہیں سے تو پھر یہ ہٹ گیا نا۔ بالکل بالکل، وہ وہاں پر پرائیویٹ پراپرٹی کو بہت زیادہ جو ہے وہ، یعنی پرائیویٹ پراپرٹی انیکوالٹی کریٹ کرتی ہے، انیکوالٹی کریٹ کرتی ہے۔ وہ پرائیویٹ پراپرٹی کمپٹیشن کریٹ کرتی ہے، اس کمپٹیشن کے بدلے میں ہم تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ بیسٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور جب تمام لوگ بیسٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی کمپٹیشن کی فضا جنریٹ ہوتی ہے۔ اچھا، میں نے ایک جگہ پڑھا، بڑی پرانی بات ہوگی، کہ یہ اپنے عہد کا پلیٹو ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ 18th جو ہے وہ جو اس کا ٹینیور ہے اس کے اندر اس نے بہت زیادہ جو چیزیں ہیں وہ گریک پولیٹیکل تھنکر سے جو ہے وہ انفلوئنس ہو کر بھی اس آئیڈیاز کو جنریٹ کیا۔ لیکن خاص طور پر جب آپ پرائیویٹ پراپرٹی کی بات کرتے ہیں، جب آپ امپرومنٹ آف سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، اس میں یہ بات کہ یہ سوسائٹی پہ اس کا کیا ویو ہے؟ سوسائٹی کے بارے میں جو اس کا نظریہ ہے وہ ظاہر ہے ہمیں جنرل ول کے تصور کی طرف لے کر جاتا ہے، کہ تمام کے تمام لوگوں کی جو تمام لوگوں کی خواہشات کا ایک مجموعہ ہے، یہ تمام لوگوں کا جو ایک ڈیزائن ہے اپنی لائف کو دیکھنے کا،
ان تمام کو اگر آپ اکٹھا کرتے ہیں تو ایک لیونگ باڈی سی بنتی ہے, ایک آرگنزم بنتا ہے. وہ آرگنزم جو بڑھتا رہتا ہے, پھولتا رہتا ہے, جس کو یہ نام دیتا ہے جنرل ول کا. اچھا یہاں پہ معذرت آپ کو روک رہا ہوں, یہاں پہ بڑا ضروری ہے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ سمجھنا کہ یہ جنرل ول پبلک ول ہی ہے یا فرق ہے؟ نہیں, اس میں ڈفرینس ہے. جنرل ول کے دراصل اس کو جو مزید آگے کیٹیگرائز کیا ہے روسو نے خود کیا ہے, اس کے اندر ایکچوئل ول اور ریئل ول. اچھا ایکچوئل ول وہ ہے جو آپ اپنی ذات کے لیے اچھا سمجھتے ہیں, اپنی سیلف انٹرسٹ کے لیے اچھا سمجھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ریئل ول کیا ہے, جو آپ اپنے معاشرے کے کنٹریبیوشن کے کانٹیکسٹ میں سوچتے ہیں. آپ ایز اے ٹیچر کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, یہ ریئل ول ہے. اور آپ اپنی ذات کے لیے یا اپنی فیملی یا اپنے بچوں یا اپنی اس پورے کے پورے فریم ورک میں کیا سوچتے ہیں, وہ ایکچوئل ول ہے. یہ کہتا ہے تمام لوگوں کی ریئل ول کا مجموعہ, یعنی تمام لوگوں کی اچھائی والا جو حصہ ہے, یہ پورشن ہے, اس کو اگر آپ کلیکٹ کریں تو وہ والا جو پورشن ہے وہ دراصل ہے جنرل ول. اور یہ جنرل ول جو ہے یہ ایک لیونگ باڈی ہے, یہ بڑھتی ہے. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ لیٹ سے ہم دیکھتے ہیں, ہم جو یہ فری لیکچر سیریز کا انعقاد ہم کر رہے ہیں اور ہم ڈیٹیل سارے سبجیکٹس کو کور کر رہے ہیں, تو اس کو ایک شخص جو روسو کے مائنڈ سیٹ میں ہو وہ اس کو دیکھے گا کہ جی یہ تو ریئل ول ہے. ایگزیکٹلی. لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریئل ول نہ ہو. بالکل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ کیونکہ مجھے اچھا لگ رہا ہے ایسا کرنا, تو ہو سکتا ہے یہ میری ایکچوئل. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایکچوئل ول اور ریئل ول ایک بھی ہو سکتا؟ اب یہ آگے اب آ جائے گی بات یوٹیلیٹی کے اوپر, اس کی افادیت کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے. اگین آپ کو جب آپ پریکٹیکل اپروچ کی طرف آتے ہیں تو آپ کو جنرل ول میجورٹی ول ہی نظر آتی ہے. اگر زیادہ لوگوں کی کوئی رائے ہے, اس کا مطلب ہے وہ زیادہ سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہے, اس کا مطلب ہے وہی ریئل ول ہے. تو یہاں سے میرا سوال بنتا ہے کہ پھر میری فریڈم کہاں گئی؟ یعنی کہ ہے کوئی روسو میں کوئی فریڈم کا ہے کانسیپٹ؟ جو آزادی کا یا فریڈم کا کانسیپٹ ہے وہ روسو کے ہاں باقی پولیٹیکل تھنکر سے مختلف ہے. اس کے نزدیک فریڈم از ناٹ, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ اتھارٹی کو اگر آپ نہیں مانتے وہ فریڈم نہیں ہے. اچھا, اس کے نزدیک فریڈم از سبجیکشن ٹو دا اتھارٹی. فریڈم یا آزادی وہ ہے جب آپ ایک اتھارٹی کی بات کو مان کر چلتے ہیں, اس کے اندر ہی آپ کا فائدہ ہے. اور اگر اس کی ایگزامپل اگر اتھارٹی کی بات غلط ہو, آبجیکشنیبل ہو, تو میں کیوں مانوں؟ لیکن وہ اتھارٹی اب بنی کیسے ہے؟ وہ بنے گی جنرل ول کے ذریعے. اب جنرل ول کے ذریعے بننے والی اتھارٹی, ہابز کہتا ہے یہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی جنرل ول کے ذریعے. کیوں؟ کیونکہ فار ایگزامپل آپ کے پاس 100 لوگ ہیں, اگر 80% جو ہے وہ ایک رائے رکھتے ہیں تو وہ ریئل ول کے ذریعے جنرل ول بنی, اور وہ جنرل ول کیونکہ غلط نہیں ہو سکتی اور آپ کے مفاد میں بھی ہے. اب کیسے پتہ چلے گا اگر آپ میجورٹی کی اس بات کو نہیں مان رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سیلف انٹرسٹ کو, اور آپ جو ہیں دراصل مسٹیکن ہیں, آپ دراصل مس لیڈ ہیں, آپ گمراہی یا غلط راستے کے اوپر چل رہے ہیں. ریئل ول یا آپ کے لیے بھی بینیفیشیل وہی چیز ہے جو کہ ریئل ول کے ذریعے جنرل ول اور اس کے ذریعے لا اور اتھارٹی بنی, اور وہی اتھارٹی ہی دراصل ایک ریئلٹی ہے, اسی کو ہی ہمیں فالو کرنا چاہیے. تو فریڈم ایک بڑا ہی آل ٹوگیدر آپ کو ڈفرینٹ جو ہے اس کا پرسپیکٹو روسو کے ہاں جو ہے وہ نظر آتا ہے. آج کے پاکستان میں اگر ہم پھر دیکھیں تو ہمیں روسو تو پھر اپلائی ہوتا نہیں نظر آتا. کچھ مطلب کہ سیاسی نظریہ رکھنے والے اپنی بات کر رہے ہیں, دوسرا اپنی بات کر رہے ہیں, کچھ مکتبہ فکر والے اپنی بات کر رہے ہیں, دوسری اپنی بات کر رہی ہیں. تو جنرل ول کانسٹیٹیوٹ نہیں ہو پا رہی, یا ریاست کمزور ہے کہ وہ جنرل ول کو اپلائی نہیں کروا پا رہی؟ دونوں اس میں باتیں ہیں. آپ نے بڑے اچھے پوائنٹ جو ہے وہ اٹھائے ہیں. دونوں باتیں ہیں. ایک تو جنرل ول کانسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہو رہی, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فیڈریشن کے اندر پراپر ریپرزنٹیشن شاید نہ ہونا, یا ووٹرز کی ایجوکیشن نہ ہونا, اس کے اندر سیوک جو سینس ہے یا سیوک ایجوکیشن ہے اس کا نہ ہونا, یا مختلف طرح کی جو ہرڈلز ہیں ووٹنگ پیٹرنز کے اوپر, یا جاگیردارانہ سوچ کے اوپر, یا جو اس طرح سے کیپٹلسٹ اس کو کنٹرول کرتا ہے, ایک شارٹ سائٹڈنیس ہے. تو وہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک جنرل ول جو ہے وہ ایبسٹریکٹ سے کانکریٹ فارم میں نہیں بنتی. دوسرا جب آ جاتا ہے کہ اس کو آگے جو اسٹیبلش کرنا ہے وہ ڈیفینیٹلی اسٹیٹ نے کرنا ہے, اور اسٹیٹ کے پاس جو ہے وہ کمپلیٹ اتھارٹی ہونا چاہیے.
تو آگے اسٹیٹ بھی اس حد تک اتنی جو ہے وہ اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے اسٹیٹ کے اندر بھی کہ وہ اس جنرل بل کو آگے ٹرانسلیٹ کر سکے. اس کے اندر اگین جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کے اسٹیک ہولڈرز آ جاتے ہیں, فارن انفلوئنسز آ جاتی ہیں, لابینگ آ جاتی ہے, سوسائٹی کے کئی گروپس بڑے اسٹرانگ ہیں جو جن کو اور اسی لیے روسو سوسائٹی کے آئیڈیا کے اس طرح حق میں نہیں ہے کہ سوسائٹی کا یہ بھی ہے, لیکن جو مین چیز جو سوسائٹی جس وجہ سے یہ سوسائٹی کو ڈس لائک کرتا ہے, دراصل سماج نے فرد کو جکڑا ہے نہ کہ فریڈم پرووائڈ کی ہے. فریڈم نیچر نے دی تھی, لیکن یہ انیویٹیبل پھر کیوں بنا, کیوں ہم نے پھر بھی سوشل کانٹیکٹ کیا جبکہ ہم فطری حالت میں بہتر رہ رہے تھے. تو یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں پر مارکس کہتا ہے پرائیویٹ پراپرٹی, سوری یہ جو روسو ہے یہ کہتا ہے کہ پہلا بندہ جس نے اپنی جو ایک لینڈ ہے اس کے ارد گرد جو ہے وہ باڑ لگا کر یہ کہا کہ یہ پراپرٹی میری ہے, دس از مائن, یہ مائن اینڈ دائن کا کانسیپٹ جہاں سے آیا اس وقت سے ہی یہ سوسائٹی کو ناپسند کرتا ہے, یا سوسائٹی کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر پولیوٹیڈ ہے یا اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ریسٹرکشنز کریٹ ہو رہی ہیں. تو سوسائٹی کو بہت زیادہ موٹیویٹنگ فورس یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ فراہم کرنے والی نہیں ہے, بلکہ سوسائٹی کے علاوہ جب ہم ان چینز کے علاوہ رہ رہے تھے, لیکن اب پاسبل نہیں ہے پرائیویٹ پراپرٹی کی طرف سے. یہاں پہ ایک بڑی دلچسپی دیکھیں, وہ فرانس کے کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے بات کر رہا ہے جہاں پر سارے فرانسیسی ہیں, فرینکس ہیں, صدیوں سے فرینکس ہی ہیں, وہ ایک ہی ریس ہے. جب ہم پاکستان میں آتے ہیں یہاں پر پھر پاکستانی تو ہمیں 47 سے ہوئے ہم, ٹھیک ہے جی, اور اس سے پہلے سے ہم پنجابی ہیں, سرائکی ہیں, پختون ہیں, سندھی ہیں, بلوچی ہیں, اور بھی ریسز موجود ہیں. ان ریسز کو کیا ہم کسی ایک جنرل ول کے ذریعے اکٹھے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں تو بڑا اسٹرانگ ہونا ہے, یہ میں ہوں, میں پختون ہوں, میں بلوچ ہوں, یہ میرا علاقہ ہے, میں سندھی ہوں, میں پنجابی ہوں, میں سرائکی ہوں, یہ میرا علاقہ ہے. ان کی جنرل ول مشکل نہیں ہو جائے گی؟ یہ بہت ہی ایک ریلیونٹ جو ہے نا وہ ایک کرٹیسزم بھی اور ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے. جو روسو کا پولیٹیکل فلسفہ ہے وہ دراصل اپلیکیبل ہے, جو کہ ایک جیسے آپ نے بات کی پلیٹو کے سٹی اسٹیٹ کی, تو یہ جب دیکھتا ہے کینٹنز جو سوئٹزرلینڈ کے اندر تھے, تو یہ تھوڑی سی لوکیلٹی کے اندر, جیسا کہ یہ خود بتاتا ہے کہ ہماری تعداد جو ہے وہ ایک ریاست کی ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہونی چاہیے, وہ بہت کم تعداد جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے. اسی وجہ سے اس کا جو نظریہ ہے یہ اس سٹی اسٹیٹ کے کانسیپٹ کو دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے اور اسی کے اندر امپلیمنٹ ہونا ہے. جو بڑی ریاستیں ہیں جیسے کہ آج کی رشیا ہے یا یونائٹڈ اسٹیٹس ہے یا چائنا ہے یا برازیل ہے یا انڈیا ہے, بڑی ریاستوں کے اوپر اس کے نظریے کو اپلائی کرتے ہوئے یہی مشکلات آتی ہیں, کیونکہ اس کے نزدیک وہ مونولیتھک سوسائٹی شاید زیادہ سوٹیبل ہے ایز کمپیئر ٹو یہ جو ہیٹروجینیس اور جو ڈیوائیڈڈ سوسائٹیز ہیں, جیسے آپ نے پاکستان کی بات کی اور اس طرح کی. اور دوسرا یہ بھی پھر اس کا سولوشن یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے جو ایگزیکٹو آپ کا دارالحکومت ہے, کیپٹل ہے, آپ اس کو چینج کرتے رہیں, اور الیکشن جو ہے وہ ٹائم اینڈ اگین ہوتے رہیں, ٹائم اینڈ اگین. انگلینڈ کہتا ہے اس وقت آزاد ہوتا ہے جب وہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. The moment they have casted their vote, they have lost their freedom, they have lost their opinion. انہوں نے اپنی وہ اتھارٹی, وہ جو ایک تیر ہے وہ ترکش سے انہوں نے نکال دی ہے, اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کیا ہوتی ہے. تو بار بار الیکشنز کا کروانا, یا دوسرا یہ ہے کہ کیپٹل کی شفٹنگ کی صورت میں بڑی ریاست کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ادروائز جو ہے وہ وہی کانسیپٹ کہ پلیٹو کی طرح چھوٹی ریاست اور تھوڑی آبادی, جو کہ یہ سوئٹزرلینڈ ماڈل دیکھتا ہے, ڈیفینیٹلی بڑی فیڈریشنز جو ہیں, یہ بڑی ریاستیں جو ہیں, اس کے اوپر ذرا مشکل اپلائی کرنا ہو جاتا ہے, کیونکہ جنرل ول کو کانسٹیٹیوٹ کرنا, اس کی مینیفیسٹیشن, پھر اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کو پریکٹیکل فارم میں لے کر آنا, اسی وجہ سے اس کو ایک کمپلیکس پولیٹیکل تھنکر کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ. بہت بہت شکریہ قیصر صاحب. یہاں اسٹوڈنٹس آپ کی معلومات کے لیے کہ روسو پہ جب فرانس میں بہت زیادہ اس کو تنگ کیا جانا شروع ہو گیا اور اس کے خیالات پہ لوگ جو ہیں وہ اس کے بڑے ہو گئے, تو وولٹیر کنٹری سائڈ پہ اس کا بہت بڑا جو ہے وہ گھر تھا اور وہ ایک علاقہ وولٹیر کا. تو وولٹیر نے اس کو خط لکھا اور اس کو کہا کہ تو میرے پاس آ جا. حالانکہ وولٹیر اس کے بڑے اگینسٹ تھا, لیکن اس نے کہا تو میرے پاس آ جا اور یہاں میرے پاس بیٹھ کے. اور اس لیٹر میں جو وولٹیر نے لکھا, اس میں وہ فیمس لائن ہے جو آج تک سی ایس ایس کے پیپرز میں ایسے میں بھی پوچھ لی جاتی ہے, آئی ڈس اپروو آف واٹ یو سے بٹ آئی ول ڈیفینڈ یور رائٹ ٹو سے. ٹھیک ہے جی, ٹل ڈیتھ. تو وہ یہ بڑا مزدار کانٹیکسٹ
جو ہے وہ بھی آپ کو گوش گزار کرنا تھا. تھینک یو ویری مچ جی. اب ہم اگلا آج کا جو اسکالر اور میرے نزدیک کہ جو تینوں کانٹریکچولسٹ ہم نے کیے ہیں, ان تینوں کانٹریکچولسٹ نے جو اسٹرکچر کھڑے کیے ہیں اس پہ رنگ روغن اور اس میں باقی سارا جو کام ہے وہ پھر کیا مونٹیسک نے. مونٹیسکیو. تو اگلا جو ہے اب جو لیکچر ہے وہ ہم کریں گے اب مونٹیسک پہ. تھینک یو.